اچھا آگے اس میں لکھا ہے سر کہ اس کی شریعت کیا ہے، آیا یہ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ بعض باتوں کا تعلق ہوتا ہے عقیدے سے، بعض باتوں کا تعلق ہوتا ہے عقیدت سے. یہ بات مثال دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت امام مالک نے کتاب لکھی ہے فضائل مدینہ. امام مالک جن کا یہاں ذکر مدینہ کے فضائل. ابھی امام مالک کو لوگ ان کے نام لے کے کہتے ہیں جی میلاد بدعت ہے. امام مالک نے فضائل مدینہ پر کتاب لکھی اور کہیں کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ مدینہ شریف کی حدود میں جوتی پہنی ناجائز ہے، چونکہ ناجائز ہے ہی نہیں نا، سب پہنتے ہیں، ہم میں گیا ہوں میں بھی پہن رکھی بغیر جوتی کے مدینہ میں پھرنا ممکن نہیں ہے. لیکن خود امام مالک 19 سال مدینہ میں رہے لیکن پاؤں کے ساتھ جوتی نہیں پہنی. لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کئی جگہ ایسی ہے جہاں رسول اللہ کے قدم مبارک لگے وہاں میری جوتی لگے گی تو میں کیا جواب دوں گا. عقیدت یہ تھی، مسئلہ یہ نہیں تھا. امام ابو حنیفہ نے بھی فضائل مدینہ پر کتاب لکھی اور 22 سال مدینہ میں رہنے کے باوجود کبھی مدینہ کی حدود میں پیشاب نہیں کیا، منع نہیں کیا کتاب میں. یہ لوگوں کی عقیدت ہے. اب عقیدت کی روشنی میں آپ اس کو اپنے اوپر فرض مان لیں، عقیدت کی روشنی میں آپ اس کو واجب مان لیں. عقیدت آپ کی کیا کہتی ہے دیکھنے والی یہ بات ہے. جس کو نہیں ہے عقیدت وہ اس کو حرام کہے گا، لیکن جس کو عقیدت ہے وہ اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھے گا. بیسیکلی نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، یہ اللہ کی سنت ہے اور آپ کے لیے استحباب ہے، مستحب ہے. آپ اس کو کریں تو اچھا، نہ کریں تو پرواہ کوئی نہیں ہے. یہ آپ نے نہیں کیا تو آپ اس وجہ سے کافر ہو گئے، یہ ایسی بات نہیں. یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کے تمام نیک بندوں کی سنت چلی آ رہی ہے. ابھی آپ کو جو شاہ عبدالرحیم صاحب کے واقعات سنائے جا رہے تھے، اس لیے اس کو ہم نے سنت، اور خود رسول اللہ کی سنت. رسول اللہ اپنی ولادت کے واقعات بیان فرماتے تھے اور اس پر فخر محسوس کرتے تھے. اپنی ولادت کے واقعات بیان کر کے اس پر فخر محسوس کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں بھی خوش ہوں تم بھی خوش ہو جاؤ. تو اس لیے اس کو ہم سنت سے اوپر کا درجہ نہیں. واجب وہ ہوتا ہے جس کو ترک کرنے سے شدید گناہ ہوتا ہے. فرض وہ ہوتا ہے جس کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو چھوڑنا وہ بڑا گناہ. یہ محبت اور عقیدت کی بات ہے. آپ محبت اور عقیدت میں جتنا آگے نہیں. دوسرا ایک بات میری سنیں، قرآن کریم اللہ نے فرمایا مار صلی اللہ کے اللہ رحمت العالمین. حضرت آپ توجہ فرمائیں کہ حضور اللہ کی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اس میں کسی کو شبہ ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمام جہانوں کے لیے حضور کو میں نے رحمت بنا کے دیا، کسی شبہ ہے؟ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کہ جب میرے فضل اور میری رحمت تمہیں ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرو. اور رسول اللہ دنیا کی سب سے بڑی رحمت ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. وہ رحمت جب ہمیں ملی ہے تو اس پر ہمیں اظہار مسرت کرتے ہیں. اس میں پریشانی کسی کو کیا؟ اب دل میں خوش ہیں آپ، کسی کو دوسرے کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ خوش ہیں؟ دوسرے کو کیسے پتا چلے گا آپ خوش ہیں؟ دوسرے کو تبھی پتا چلے گا آپ کے مکان بھی جگمگ کرتا ہو، آپ کا بازار بھی جگمگ کرتا ہو، آپ کی گلی بھی جگمگ کرتی ہو، آپ کی مسجد بھی جلمل ہو رہی ہو، تو لوگوں کو پتا چلے. بات کیا کہیں گے بھائی یہ ان کا آقا پیدا ہوا ہے اس لیے یہ اس پر خوش ہے اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ورنہ اندر والی بات کا تو کسی کو نہیں پتا نا. ہم نے اپنی خوشی کو لوگوں کے درمیان پھیلانا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی روشنی میں کہ اللہ فرماتا ہے جب میری نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا. اور یہ بتانے کا یہ طریقہ